اگر آپ نے عمران کو ووٹ نہیں دیا تو میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاک آرمی کو بدنام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے دو بچے ہیں، ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور آپ جان کر یقین کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کی کتنی تربیت میں فرق ہے۔ اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش قسمت ترین وہ انسان ہے یا وہ گھرانہ ہے جس گھر میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے۔ وقت آنے پر سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں تھا، کیونکہ اب پی ٹی آئی ایک فتنہ بن چکی ہے۔ علماء کرام نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے دو بچے ہیں، ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور آپ جان کر یقین کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کیا بات ہے۔ دو ہی بچے ہیں اور ان میں کتنا سوچ میں فرق ہے، اور ان کی کتنی تربیت میں فرق ہے، اور وہ کتنا اپنے لیڈر کی یعنی کہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ سٹوری بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ناظرین، کل آرمی چیف باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک تو اس نے واضح پیغام پہنچا دیا عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی سپورٹر کو پہنچا دیا ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاک آرمی کو بدنام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اور اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ جو بات میں مسلسل کر رہا ہوں جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کا یہ ڈرامہ چل رہا تھا، اسی دن سے لے کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ امریکہ کی سازش ہے تو یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش پاک آرمی کے خلاف ہے، یہ سازش پاکستان اداروں کے خلاف ہے۔ اور پاکستان میں کہ جو پاکستان کی آرمی ہے اس کے خلاف ان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے یا انڈیا ہے۔ یا پاکستان میں مسلسل پاکستان آرمی کو کون بدنام کر رہا ہے، ان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، وہ آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ اس سے پہلے ناظرین کہ جو میرے دو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں جو مسلسل میں دعویٰ کر رہا تھا وہ سنیں، اس کے بعد آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ سنیں، اس کے بعد آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو سبسکرائب کر دینا، اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک بھی کر دینا اور فالو بھی کر دینا۔ اب وہ ویڈیو عمران خان صاحب نے تو اتنی اپنی وفاداری امریکہ سے نبھائی ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو کرنا، یہ امریکہ کی سازش تھی۔ تو ناظرین، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سازش تھی نا، یہ عمران خان کے خلاف نہیں تھی، یہ عمران خان کے حق میں تھی اور پاک فوج کے خلاف میں تھی۔ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج کی طاقت عوام سے ہے، فوج اور عوام میں پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے ریاستی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے۔ قیاس آرائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بر وقت اور متحد رد عمل ہونا چاہیے۔ دشمن قوتیں طویل عرصے سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں مسلسل ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان کی آرمی کے خلاف امریکہ کی سازش ہو رہی ہے اور اس میں پی ٹی آئی اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی ہے۔ اور آرمی چیف نے بھی کل یہی کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور جو لوگ عوام اور پاک آرمی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں، ان میں فاصلے پیدا کر رہے ہیں، تو ان کی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو یہ پیغام واضح تھا عمران خان کے لیے اور ان کے سپورٹر کے لیے کہ آپ جو مسلسل پاکستان میں ایک سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ غدار ہے، وہ دشمنوں سے ملی ہوئی ہے، وہ امریکہ سے ملی ہوئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا پیغام ہے عمران خان کے لیے اور خاص کر ان کے سپورٹروں کے لیے، کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جانے اور انجانے میں کن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کن کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ پیغام تو ان کے لیے ہے۔ جو ناظرین میں ذکر کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی فتنہ ہے، تو وہ میں عمران خان کی مخالفت میں نہیں کرتا ہوں، یا میں عمران خان کے خلاف ہوں، یا میرا عمران خان سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے یا نظریاتی اختلاف ہے، میں اس کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں۔ فتنے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ علماء اکرام، اکثر علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو فتنہ ہوتا ہے وہ علماء اکرام کو بہت پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اب فتنہ ابھرنے والا ہے،
اور جو عوام ہوتی ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، تب جا کے کسی کو معلوم پڑتا ہے کہ یار ہم تو فتنے میں پھنس گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر فتنہ کیسا ہو گیا اور فتنہ کامیاب کیسے ہوگا یا فتنہ بڑھے گا بھی کیسے؟ جب عوام سپورٹ کرے گی تبھی تو فتنہ کھل کے سامنے آئے گا نا۔ تو ناظرین، میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا میرا ایک دوست ہے، وہ ہے نون لیگ کا سپورٹر، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ ایک بچی کی جو بڑا ہے اس کی ایج کوئی 27-28 سال ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ بھی کوئی 19-20 یعنی 19-20 سال کا وہ بچہ ہے۔ اور وہ اس دن 2-3 دن پہلے میرے سامنے آ کے یقین کر اتنا پریشان ہوا اور وہ رونے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب اب میں کیا کروں، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں اس کو بولا کہ کیا بات ہے یار بتاؤ، تو وہ کہتا ہے یار جو میرا بڑا بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے بیٹھا ہے تو بڑے طریقے سے مہذب انداز میں مجھے کہتا ہے کہ ابو آپ نون لیگ کو چھوڑ دو، تحریک لبیک کو سپورٹ کرو۔ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ ناموس کی بات کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ مجھے قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویڈیو ثبوت دکھاتا ہے میری جو پارٹی نون لیگ ہے اس کی جو برائی ہیں وہ سیانے کرتا ہے۔ تو ہم نارمل ہماری گھر میں اس کے ساتھ گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اکثر آتا ہے اور بڑے یعنی کہ ایک ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے اور میرے سامنے کلپ رکھ دیتا ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی عمران کا کلپ لے، دیکھو عمران خان نے کتنا اچھا بیان کیا ہے، دیکھو عمران خان کو خلاف امریکہ ہے، عمران خان امریکہ کو للکار رہا ہے، ایسے بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں بیٹا آپ چھوٹے ہیں، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، تو برکب آپ اچھی تو بات ہے کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہے، کتنا امریکہ کے خلاف ہے۔ تو وہ اکثر وہ کہتا ہے کہ جو میرا بیٹا میرے ساتھ بحث کرتا رہتا ہے، کہتا ہے اس دن تو اس نے حد ہی کراس کر دی کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ ماں باپ بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے سامنے کلیئر کھل کے کہتا ہے کہ ابو اگر آپ نے نیکسٹ الیکشن میں ابھی ہونے والے ہیں، عمران خان الیکشن کرا رہا ہے اور بہت جلد پورا پاکستان اس کو ووٹ دے گا، اگر آپ نے عمران کو ووٹ نہیں دیا تو میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ تھے اس کے چھوٹے بیٹے کے الفاظ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سنا تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ میرا بچہ ہے، ایک بڑا میرا بچہ ہے، وہ بھی میرے سے اختلاف کرتا ہے لیکن وہ کتنے طریقے سے بولتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ لیڈر کا فرق ہے۔ جو لیڈر جس کو جتنا سبق سکھائے گا، جتنا ان کو نظریہ دے گا، جتنا ان کو یعنی کہ تربیت دے گا، وہ اسی حساب سے فالو کریں گے نا۔ تو ناظرین، فتنہ ہم اس لیے کہتے ہیں جتنے تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، فتنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ آسیہ کی رہائی ہو، شکور قادیانی کی رہائی ہو، فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام کی گستاخی ہو، یا کوئی بھی اسلام کے خلاف اس کی پالیسی ہو، تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں کہ بس عمران نے کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہی کہہ دیا ہے، عمران جو کہتا ہے سب ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اب عمران نے کہا دیا ہے کہ امریکہ کی سازش ہے تو بس امریکہ کی سازش ہے، ہم پاک آرمی کو بھی نہیں مانتے، پاکستان کی عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، سلامتی کونسل کمیٹی کی جو رپورٹ ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ عمران نے کہہ دیا ہے کہ جو میرے منحرف اراکین ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں ماننا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے، چاہے وہ کوئی ثبوت دے یا نہ دے، وہ بکے ہیں یا نہیں بکے ہیں، بس ہم نے تسلیم کرنا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوٹے ہیں، وہ چور ہیں، وہ ضمیر فروش ہیں، تو وہ ضمیر فروش ہی ہیں۔ اب ہاں رمضان شریف میں دیکھ لو کہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جہاں میں کیا کہوں، ایک فاشا قسم کی عورت ہوتی ہے، وہ بھی ان دنوں میں دھندے بند کر دیتی ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہم اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں۔ لیکن یہ پی ٹی آئی وحد ایسی جماعت ہے کہ جو رمضان شریف میں جہاں تراویحیں ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہے ہیں، لوگ اپنی بخشش کروا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل روڈوں کے اوپر ناچ گانا بغیرتی کی حدیں یہ کر رہے ہیں۔ ہاں احتجاج کرنا ان کا حق ہے، احتجاج کریں یار، ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں، اس سے بڑا احتجاج کریں، دھرنا دے دیں، لیکن کم از کم رمضان کے مہینے کا تو خیال رکھیں، اس مقدس رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کا تو احترام رکھیں۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے، عید الفطر کے بعد وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جتنا دھرنا دیں، اجلاس کریں، ریلیاں نکالیں، ہم ان کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ یار وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کریے، لیکن اب رمضان شریف میں جو ہو رہا ہے اس سے اور بڑی کیا
साजिश हो सकती है कि किसी भी पीटीआई में ये गैरत नहीं जाग रही है कि यार खान साहब कम अज कम रमज़ान के महीने का तो एहतराम कर ले, रमज़ान के महीने में तो सब्र कर ले, हैं तो 10-12 दिन के बाद आप जो कुछ भी करना है करें। तो नाज़रीन, इसलिए मैं कहता हूं कि आप फितना है अपनी औलादों को, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों को समझाएं, गाइड करें कि आप इस फितने से दूर रहें। ये एक बिल्कुल फितना है, ये वाज़े हो चुका है। इसलिए मैं नाज़रीन कहता हूं कि रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।